اب آپ سن رہے ہیں مشہور ناول نگار نفیسہ سعید کا ناول بنت ہوا کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ یعنی 10ویں قسط۔ یہ باہر کھڑی بلیک کار کس کی ہے؟ شرجیل نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر نیم دراز جوہی کو مخاطب کیا، جو کمرے کے دروازے کھلنے کی آواز سن کر جان بوجھ کر سوتی بن گئی تھی، کیونکہ اس وقت اس کا دل کسی سے بھی بات کرنے کو نہ چاہ رہا تھا۔ جوہی، شرجیل بھی ایک ڈھیٹ شخص تھا، اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس کے پاؤں کا انگوٹھا ہلا بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے؟ شرجیل کی اس بچکانہ حرکت پر اسے جی بھر کر غصہ آیا۔ کیوں پاگلوں کی طرح چلا رہے ہو؟ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ اب وہ پہلے والی جوہی نہ رہی تھی۔ یہی وجہ تھی جو اس کا انداز گفتگو شرجیل سے یکسر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بربادی کا ذمہ دار اسے ہی سمجھتی تھی، جس کے سبب شرجیل کے لیے اس کے دل میں موجود محبت جانے کب کی نفرت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ مگر نفرت اور محبت کے اس کھیل سے شرجیل کو کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا محور صرف اور صرف پیسہ تھا۔ وہ جوہی کے ذریعے دل کھول کر حاصل کر رہا تھا۔ یہی سبب تھا جو جوہی کے کہے ہوئے گھٹیا ترین الفاظ اس پر کوئی اثر نہ ڈالتے تھے۔ باہر کھڑی بلیک کرولا کس کی ہے؟ امید و نا امیدی کی کیفیت میں گھرتے ہوئے اس نے پھر سے اپنا سوال دہرایا، یہ دیکھے بغیر کہ جوہی کے چہرے کے تاثرات میں اس کے لیے کس قدر نفرت موجود ہے۔ میری ہے۔ کیوں؟ جوہی نے چپتے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے سوال کیا۔ تمہاری؟ جواب تو شرجیل کی مرضی کے عین مطابق تھا، مگر پھر بھی وہ تھوڑا سا حیران ضرور ہوا کہ اس گاڑی کا ذکر جوہی نے آج صبح تک اس سے نہ کیا تھا، پھر کس طرح اس نے اتنی قیمتی گاڑی خرید لی؟ میرے پاس تو بینک میں بھی شاید اتنے پیسے ابھی نہ تھے کہ تم عرفان صاحب نے دی ہے۔ جوہی نے اس کی بات درمیان سے ہی کاٹ دی۔ انہوں نے کل ہی اپنے لیے نئی گاڑی خریدی تھی تو پرانی مجھے دے دی، کہنے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے ادا کر دینا۔ جوہی نے اپنے سر کے نیچے تکیہ سیدھا کیا اور لیٹ کر آنکھیں موند لیں، جو اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ اب وہ مزید کوئی بات کرنے کے موڈ میں نہ تھی۔ لاؤ ذرا چابی تو دو، میں باہر کا ایک چکر لگا آؤں۔ بلکہ ایسا کرو، رمیسا کو بھی تیار کر دو، اسے بھی تھوڑا گھما لاؤں۔ جوہی نے بمشکل آنکھیں کھولیں اور ڈھیٹ شخص ابھی بھی اپنی جگہ جوں کا توں کھڑا تھا۔ وہ شاید ویسے بھی بے عزتی پروف ہو چکا تھا۔ جوہی نے بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے سائڈ ٹیبل کی دراز کھول کر چابیاں نکالیں اور اس کے پاؤں کی جانب پھینک دیں۔ اس کے بعد تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر کچھ ٹٹولا اور چند لمحوں بعد اس کے ہاتھ میں اس کا والیٹ موجود تھا، جس میں وہ 2-4 ہرے نوٹ نکال کر اس نے اسی رفتار سے وہ بھی سامنے پھینکے، کیونکہ وہ بنا کہے ہی شرجیل کا اگلا مطالبہ جانتی تھی۔ اس تمام عمل سے فارغ ہو کر اس نے کروٹ بدلی، جبکہ شرجیل نے چابیاں اور نوٹ دونوں تیزی سے اٹھا کر اپنی جیب میں منتقل کیے۔ سامنے لگے قد عدم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنا تنقیدی جائزہ لیا، پوائزن کی بوتل اٹھا کر اچھی طرح خود پر اسپرے کیا اور سیٹی بجاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے پتا تھا کہ اس وقت رمیسا عام طور پر آپا کے پاس ہوتی تھی اور وہ رمیسا کو اپنے ساتھ سندباد لے جانا چاہتا تھا، اور ایسا اکثر و بیشتر وہ صرف جوہی کو خوش کرنے کے لیے ہی کرتا تھا، ورنہ اسے رمیسا سے کوئی خاص انسیت نہ تھی۔ ماریا پچھلے کئی دنوں سے گھر پر ہی تھی۔ جانے کیوں اس کا بخار ٹھیک نہ ہو رہا تھا۔ شاید بدلتے موسم نے اسے بری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ بخار کی شدت سے اس کے جسم پر لرزہ طاری جاتا۔ غالباً اسے ملیریا ہو گیا تھا، جس کے ٹیسٹ ہو رہے تھے۔ کمزوری کے باعث اس پر غنودگی سی طاری رہتی تھی اور پسینہ بھی کثرت سے آتا تھا۔ اگلے دنوں میں اچھے ڈاکٹر کے علاج سے وہ کافی بہتر ہو گئی، مگر کمزوری ابھی بھی تھی۔ اسے ملیریا تو نہ تھا، مگر جانے کیوں ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس کا بدن ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا، جسے نظر انداز کر کے وہ مکمل طور پر اپنی زندگی کی روٹین کی جانب واپس پلٹ گئی۔ ایسے میں اچانک ہی اس کے جسم پر ابھرنے والے ننھے ننھے سیاہی مائل دانوں نے اسے پھر سے پریشان کر دیا تھا۔ یہ دانے بے حد مہین تھے، مگر تعداد میں کافی زیادہ تھے۔ اب شاید اسے خسرہ ہو گیا تھا۔ یہی سوچ کر اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ فبیہا آج جان بوجھ کر کالج نہ گئی تھی۔ وہ پچھلے 2-4 دن سے احسن کی سرگرمیوں پر مکمل طور پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اسے حیرت تھی کہ احسن اسکول کے لیے گھر سے نکلنے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد ہی خاموشی سے واپس آ کر کمرے میں بند ہو جاتا تھا اور وہاں کیا کرتا تھا۔ اس تجسس نے آج فبیہا کو مجبور کیا کہ وہ اسے کمرے کے اندر جا کر چیک کرے۔ وہ سسٹر میری کی کہی ہوئی تمام باتوں کی تصدیق چاہتی تھی۔ بقول سسٹر میری کے احسن غیر اخلاقی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ شاید اس نے 1-2 بار چھوٹے بچوں کو بھی ہراساں کرنے کی بھی کوشش کی تھی، جس کی بنا پر اسے اسکول سے عارضی طور پر 7 دن کے لیے نکال دیا گیا، اور ایسا محض اسے سزا دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ مگر اس سزا سے بھی اس کے اندر کوئی بہتری رونما نہ ہوئی۔ فبیہا جب ان باتوں کو سوچتی اس کا دماغ معاف ہو جاتا،
ویسے تو احسن اس سے صرف 2.5 سال چھوٹا تھا، مگر اسکول میں اس سے 2 اسٹینڈرڈ پیچھے تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پچھلے سال تمام ہی مضامین میں فیل ہو گیا تھا۔ اسی سبب وہ ابھی اسکول میں ہی تھا جبکہ فبیہہ کالج میں جا چکی تھی۔ اس کی تعلیم سے لاپرواہی کی وجہ بھی شاید یہی تھی۔ ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی جہاں احسن کا کمرہ تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے کی نوب کو گھمایا۔ کمرہ لاک تھا۔ فبیہہ کا دل دھڑک اٹھا۔ احسن اگر کمرے میں اکیلا تھا تو پھر لاک کرنے کا جواز اس کی سمجھ میں نہ آیا۔ دروازہ بجا کر اندر جانے کا مقصد سوائے ناکامی کے کچھ نہ تھا، کیونکہ اس صورت میں احسن لازمی طور پر الرٹ ہو جاتا۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ کر سیڑھیاں اتر آئی۔ اچھی طرح یاد تھا کہ فرحین کی ٹیبل کی دراز میں چابیوں کا ایک الگ گچھا رکھا ہوا تھا جس میں یقیناً اس کمرے کی چابی موجود تھی۔ اسی سوچ کے تحت وہ فرحین کے کمرے کی جانب بڑھی، نوب گھمایا، دروازہ بنا آواز کیے کھل گیا۔ اس نے شکر کیا، ورنہ عام طور پر فرحین گھر سے جاتے ہوئے اپنا کمرہ بھی لاک کر کے جاتی تھی۔ وہ تیزی سے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھی، جلدی جلدی دروازہ کھول کر اندر ہاتھ ڈالا۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اندر چابیوں کا گچھا موجود نہ تھا۔ وہ جو احسن کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر اس کی بہتری کی کوئی راہ نکالنا چاہتی تھی، یکدم اسے مایوسی ہوئی۔ تھوڑی دیر قبل والا اس کا جوش و خروش کم ضرور ہوا مگر ختم نہ ہوا۔ وہ کمرے میں ہر ممکنہ جگہ پر چابیاں تلاش کرنے کے بعد باہر نکل آئی۔ اسے یاد آیا صحن میں فریج کے پیچھے بھی ایک کی اسٹینڈ دیوار پر لگا ہوا ہے جہاں عام طور پر گاڑی اور باہر گیٹ کی چابی ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چابی وہاں موجود ہو۔ اسی خیال کے تحت وہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جو ٹائم آگے کی جانب بڑھ رہا تھا وہ بے چین ہو رہی تھی۔ اسے خدشہ تھا کہیں احسن اپنے کمرے سے باہر نہ نکل جائے۔ وہ ہر حال میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کے کمرے میں ایسا کیا ہے جو اسے اسکول جانے سے بھی روک رہا ہے۔ کی اسٹینڈ پر اس کی مطلوبہ چابیوں کا گچھا موجود تھا۔ شاید فرحین باہر جاتے ہوئے یہ چابیاں یہاں لگا جاتی۔ بہرحال جو بھی تھا، اس نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ شکر ادا کیا اور جلدی جلدی چابیاں لے کر اوپر آ گئی۔ احسن کا کمرہ سیڑھیاں چڑھتے ہی عین سامنے تھا۔ اس نے خاموشی سے چابیوں کے نمبر چیک کر کے احسن کے لاک میں مطلوبہ چابی لگائی۔ لاک کھولتے ہی آہستہ سے نوب پر ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا۔ دروازے کو نہایت ہی رازداری سے کھول کر وہ دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ احسن سامنے ہی اپنے بیڈ پر موجود تھا۔ اس کا لیپ ٹاپ اس کی گود میں رکھا تھا جس میں اس قدر محو تھا کہ اسے فبیہہ کے کمرے میں داخل ہونے کا علم بھی نہ ہوا، اور وہ دبے پاؤں چلتی عین اس کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ کندھے سے جھانک کر جو نظریں لیپ ٹاپ کے اسکرین پر ڈالی تو اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ اس کا جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا اور وہ پسینہ پسینہ ہو گئی۔ سسٹر میری کی تمام تر باتوں کے باوجود اس کا دل کبھی بھی یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھا کہ اس کا 15-16 سالہ بھائی ذہنی طور پر اس قدر پست اور گھٹیا سوچ کا بھی ہو سکتا ہے۔ اس سمے اسے احسن کے ساتھ ساتھ اپنی ماں سے بھی بے انتہا گھن محسوس ہوئی، جس کی لاپرواہی کے سبب آج اس کا اکلوتا بیٹا اس قدر گر چکا تھا کہ اسکول کے معصوم بچوں کے علاوہ جانے کون کون اس کی غیر اخلاقی حرکتوں سے متاثر ہو رہا تھا، جس کا احساس فرحین کو بالکل نہ تھا۔ وہ تو اپنے آپ میں مگن ہوتی تھی۔ احسن کے لیپ ٹاپ اسکرین پر اسی جیسے لڑکوں کے قابل اعتراض تصاویر پر موجود تھی۔ شاید وہ کسی بیچ پر تھا یا اس نے کوئی ویب سائٹ کھولی ہوئی تھی۔ جو بھی تھا، ان تصاویر کو دیکھ کر فبیہہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اتنا دکھ شاید اسے اس وقت نہ ہوتا اگر احسن کسی لڑکی کے ساتھ اس کمرے میں موجود ہوتا، جتنا دکھ احسن کی اس سرگرمی نے اسے دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور احسن کی گود میں رکھا لیپ ٹاپ جھپٹ لیا اور حلق کے بل چلائی، یہ وجہ ہے جو تم اسکول سے واپس آ کر کمرہ بند کر لیتے ہو۔ میں سمجھتی تھی کہ سسٹر میری جو کچھ کہہ رہی ہیں یقیناً کسی غلط فہمی کے سبب کہہ رہی ہے۔ مجھے امید نہ تھی کہ ان کے تم پر لگائے گئے الزامات سچ ثابت ہوں گے۔ اس کی آواز رند گئی۔ احسن اس غیر متوقع حملے کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اسے ذرہ بھر امید نہ تھی کہ اس طرح فبیہہ کمرے میں داخل ہو کر اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لے گی۔ اس کا یہ گھناؤنا شغل کئی عرصے سے جاری تھا جسے وہ بلا خوف و خطر سر انجام دیتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں اپنی ماں کا ذرہ بھر بھی خوف نہ تھا۔ ایسے میں فبیہہ کی بے جا مداخلت اسے بری طرح کھلی، مگر پھر بھی وہ تھوڑا سا خفت زدہ ضرور ہوا کہ اسکرین پر نظر آنے والے مناظر اس کی بہن نے بھی دیکھ لیے ہیں، مگر دوسرے ہی پل اپنے گھر کے ماحول کا سوچتے ہی اس کی خفت اڑن چھو ہو گئی۔ میرا لیپ ٹاپ مجھے واپس کر دو، وہ آہستہ آواز میں فبیہہ کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہوا بولا۔ اس کے پرسکون لہجے نے فبیہہ کو آگ لگا دی۔ نہیں کروں گی واپس، بلکہ ماریا کو دکھاؤں گی کہ تم تنہائی میں کس طرح انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہو۔ اسی سبب میں نے اسے منع کیا تھا کہ جب تک تم اسکول پاس نہ کرو تمہیں انٹرنیٹ نہ لگوا کر دے، مگر یہاں میری سنتا کون ہے؟ جو تم نے کہنا تھا وہ کہہ لیا۔ اب شاباش میرا لیپ ٹاپ واپس کرو اور جو کرنا ہے وہ جا کر کرو۔
میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ احسن کی ڈٹائی عروج پر تھی، جبکہ فبیہا اچھی طرح جانتی تھی کہ گھر میں اگر وہ کسی سے تھوڑا بہت ڈرتا ہے تو وہ یقیناً ماریا ہی تھی۔ یہی سبب تھا جو اس نے اسے ڈرانے کے لیے ماریا کا نام استعمال کیا تھا۔ اور ایک اور بات، تم میرے کمرے میں داخل کس طرح ہوئی؟ تمہیں آج تک یہ تمیز نہیں آئی کہ کسی کمرے میں بنا دستک دیے داخل نہیں ہوتے؟ دستک تو ایک طرف، تم دوسری چابی استعمال کر کے چوروں کی طرح میرے کمرے میں آئی ہو۔ بجائے شرمندگی محسوس کرنے کے وہ مزید ڈٹائی سے دھاڑا۔ بکواس بند کرو اپنی، میں تمہارے کمرے میں سسٹر میری کی باتوں کی تصدیق کے لیے ہی چوروں کی طرح آئی تھی، اور شرم کرو جو کچھ تم دیکھ رہے تھے۔ اس سب کو دیکھ کر تو میرے لیے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے، جبکہ تم نہایت ہی بےغیرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ میں یہ لے جا رہی ہوں، اب ماریا سے لینا۔ وہ لیپ ٹاپ ہاتھ میں لے کر کمرے سے باہر کی سمت نکلنے والے دروازے کی جانب بڑھی، جب اسے پیچھے سے بھاگ کر احسن نے دبوچ لیا۔ تم یہ لیپ ٹاپ لے کر کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ اس نے بری طرح فبیہا کو دیوار کے ساتھ لگا دیا، اس طرح کہ دونوں جانب سے اس کے بازوؤں میں جکڑی ہوئی تھی۔ لیپ ٹاپ چھوڑو ورنہ آج میں تمہیں جان سے مار دوں گا، وہ زوردار آواز میں چیختے ہوئے بولا، اب جیسے وہ اپنے حواسوں میں نہ تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کمرے میں کیوں اس طرح جانوروں کی طرح تم دونوں لڑ رہے ہو؟ ماریا کی تیز آواز پر فبیہا نے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ اسی پل احسن نے اس کے ہاتھ میں موجود لیپ ٹاپ چھین لیا۔ فبیہا تیزی سے ماریا کی سمت بڑھی۔ ماریا! اس کے ساتھ ہی اس نے جلدی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں احسن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، ساتھ ہی ساتھ وہ رو بھی رہی تھی۔ بکواس کر رہی ہے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں صرف انگلش مووی کا ٹریلر دیکھ رہا تھا۔ یہ جانے کیا سمجھی؟ اس وقت سے مسلسل اس نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ غالباً اتنی دیر میں اپنے خلاف تمام ثبوت ختم کر چکا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ایسا کچھ قابل اعتراض نہ تھا جو ماریا اس سے باز پرس کرتی، مگر پھر بھی وہ جان چکی تھی فبیہا جو کچھ کہہ رہی ہے یقیناً وہ سچ ہوگا، کیونکہ فبیہا کبھی کسی پر الزام تراشی نہ کرتی تھی۔ یہ تو پھر احسن تھا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو میں ان دنوں کتنی پریشان ہوں۔ ابھی بھی ڈاکٹر ہی کے پاس سے جانے کے لیے کمرے سے نکلی تھی جو اچانک بچوں کی طرح تمہاری لڑائی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے امید نہ تھی کہ تم دونوں اپنا اسکول اور کالج چھوڑ کر اس طرح اپنے کمرے میں گتھم گتھا ہوگے۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو۔ ماریا کی بات ختم ہوتے ہی فبیہا نے اس کی جانب تکا۔ جینز ٹی شرٹ پر آج پہلی بار اس نے گلے میں اسکارف لپیٹا ہوا تھا، جو یقیناً فبیہا کے لیے حیرت انگیز ہوتا اگر وہ اس حقیقت کو نہ جانتی کہ اصل میں ماریا کے ہاتھ پر کچھ دن قبل چھوٹے چھوٹے سفید داغ نمودار ہو گئے تھے، جس کا سبب شاید کیلشیم کی کمی تھا، مگر باوجود کیلشیم کی مہنگی دواؤں کے استعمال کے وہ سفید دھبے ختم تو نہ ہوئے، البتہ رک ضرور گئے۔ مگر اچانک ہی ایک ہفتہ قبل اس کا ایک دھبا ماریا کی گردن پر بھی آ گیا، جس نے اپنی خوبصورتی کے زوم میں مبتلا ماریا کو تھوڑا سا خوفزدہ کر دیا۔ وہ ڈر گئی کہ کہیں ایسا ہی کوئی دھبا اس کے چہرے پر نہ آ جائے۔ اسی سبب اس نے کسی بڑے اسکن کے ڈاکٹر سے ٹائم لیا تھا اور آج شاید وہ وہیں جا رہی تھی۔ گلے میں اسکارف بھی غالباً اسی سفید دھبے کو چھپانے کے لیے لپیٹ رکھا تھا، جس کا سائز بڑھ کر 2 روپے کے سکے جتنا ہو گیا تھا۔ خوف نے ماریا کے چہرے کو پیلاہٹ دے دی تھی۔ چلو تم باہر آؤ میرے ساتھ۔ احسن کو مکمل نظر انداز کر کے وہ فبیہا کا بازو تھامے اسے کمرے سے باہر لے آئی۔ میری بات کا یقین کرو ماریا، میں جو کہہ رہی ہوں وہ بالکل سچ ہے، وہ ماریا کو یقین دلاتے ہوئے پرزور انداز سے بولی۔ مجھے تمہاری بات کا پورا یقین ہے۔ ماریا نے اس کا ہاتھ تھپتھپائے، مگر اس طرح شور شرابہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں ذرا ڈاکٹر کے پاس سے ہو آؤں، پھر آ کر اس مسئلے پر تم سے بات کرتی ہوں۔ اور ہاں، وہ سیڑھیاں اترتے رک گئی اور کچھ سوچ کر واپس پلٹ آئی۔ میرے لیے دعا ضرور کرنا، یہ دھبے کسی اور بیماری کا شاخسانہ نہ ہو، صرف اسکن کا ہی مسئلہ ہو۔ مجھے امید ہے تمہاری دعا اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا۔ فبیہا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر وہ ہولے سے بولی۔ اس کا ہاتھ کی لرزش اس کے کسی اندرونی خوف کو ظاہر کر رہی تھی۔ جانے کیوں فبیہا کو اس پر ترس سا آ گیا۔ ہاں انشاءاللہ ضرور، اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور شفا دے گا، فبیہا نے دھیمے سے جواب دیا۔ ماریا اس کا جواب سنتے ہی تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ ان دھبوں نے ماریا کو اتنا پریشان کیوں کر رکھا تھا، فبیہا کی سمجھ میں نہ آیا۔ شاید اسے اپنے حسین چہرے کے خراب ہو جانے کے تصور سے ہی خوفزدہ ہے، مگر اس کی سرجری اس کے اس مسئلے کو بھی جلد حل کر دے گی۔ پھر وہ کیوں اتنا ڈری ہوئی ہے، اور اس کے اس ڈر کا سبب جلد ہی سامنے آ گیا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آخر آپ اپنی جان کی دشمن کیوں بنی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر صمد نے اپنے سامنے موجود اس خوبصورت سی لڑکی کے چہرے پر ایک بھرپور نظر ڈالی جہاں پریشانی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر صمد اس لڑکی سے تقریباً 1 سال قبل کسی غیر ملکی ریسٹورنٹ میں سرسری سی ملاقات کر چکا تھا۔ اس پہلی ملاقات نے ہی اسے اس قدر متاثر کیا تھا جو وہ آج تک اس لڑکی کو نہ بھولا تھا، مگر شاید وہ لڑکی اتنی بار ملنے کے باوجود ابھی تک اسے پہچان نہ پائی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اپنی آئی برو اچکاتے ہوئے بول گئی۔
مطلب یہ کہ پچھلے 2 ماہ سے جانے آپ کتنی بار یہاں آ چکی ہیں، اور ہر دفعہ میرے علاوہ بھی تقریباً یہاں موجود تمام لوگ آپ کو بار بار یہ باور کرا چکے ہیں کہ سیکیورٹی خدشے کے پیش نظر آپ کو اس پاگل شخص کے بیرک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مگر آپ پھر موجود ہوتی ہیں اور ہر بار بضد ہوتی ہیں کہ آپ کو اندر جانے دیا جائے، جبکہ باہر سے تو آپ خود بھی جانے کتنی بار کوشش کر چکی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ آپ کی آواز سن کر ضرور آپ کی جانب متوجہ ہوگا، اور یہ ثابت ہو گیا بار بار پکارنے پر بھی اس شخص نے آج تک آپ کو کوئی جواب نہیں دیا، آپ پھر بھی اس کے قریب جانے کی ضد کر رہی ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس شخص سے آپ کا کیا رشتہ ہے جو آپ اس طرح ہر دوسرے دن یہاں موجود ہوتی ہیں، ورنہ آج کی اتنی مصروف زندگی میں کسی کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ کسی انجان پاگل جنونی شخص کی خاطر اس طرح اسپتالوں کے چکر لگائے۔ ڈاکٹر صمد کی تمام باتیں سچائی پر مبنی تھیں، جنہیں وہ چاہ کر بھی جھٹلا نہ سکی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی تمام باتیں 100% درست ہیں، مگر میں پھر بھی آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ صرف ایک بار مجھے اس شخص کو چھو لینے دیں۔ یقیناً میرے ہاتھوں کا لمس اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئے گا، کیونکہ مجھے پورا یقین ہے وہ ان ہاتھوں کے لمس کو آج تک بھولے نہ ہوں گے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو تکتے ہوئے انتہائی دکھ اور جذب کے عالم میں بولی، دراصل آپ شاید نہیں جانتی، اس شخص نے اپنی سگی بیٹی پر مجرمانہ حملہ کیا تھا، جو یقیناً آپ ہی کی ایج کی تھی۔ پھر شاید گزرتے وقت نے اسے احساس ندامت، شرمندگی اور پشیمانی میں مبتلا کر دیا، جس کے سبب یہ ذہنی طور پر اس قدر مفلوج ہو چکا ہے کہ آپ کی عمر کی ہر لڑکی کو اپنی بیٹی سمجھ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ مکمل طور پر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یہ شخص بالکل بے گناہ ہے، ورنہ احساس شرمندگی اور ندامت سے پاگل ہونے والا انسان دوبارہ کسی نوجوان لڑکی پر حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ اس بات کو اگر آپ دوسرے پہلو سے سوچیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے اوپر لگائے گئے گھناؤنے اور غلیظ ترین الزامات نے اس شخص سے اس کا حواس چھین لیے ہوں۔ یہی سبب ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی عمر کی ہر لڑکی کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں قتل کر دینے کی خواہش دل میں رکھتا ہوتا ہے کہ اپنے اوپر لگائے جانے والے الزامات کا حساب برابر کر سکے۔ مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی سگی بیٹی اپنے باپ پر اس قدر گھناؤنا اور گھٹیا الزام کیوں لگائے گی، اور الزام بھی ایسا جسے سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ جانے کیوں ڈاکٹر صمد کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لڑکی اس جنونی اور پاگل شخص کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے۔ یہی سبب تھا جو وہ کریت کر اس سے وہ سب جاننے کی کوشش کر رہا تھا جو شاید آج تک کسی کو معلوم نہ تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سگی بیٹی اپنے باپ پر اس قدر گھناؤنا الزام نہیں لگا سکتی، تو کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ کوئی سگا باپ اپنی نوجوان بیٹی کے حوالے سے کوئی غلط حرکت کرنے کا مرتکب ہو سکتا ہے؟ وہ اپنی کوہنیاں ٹیبل پر ٹکائے ہوئے تھوڑا سا آگے کی جانب جھکی اور سیدھا صمد کی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے ایک ایسا سوال کیا جس کا جواب یقیناً کسی بھی باشعور شخص کے پاس نہ تھا۔ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ بنا سوچے سمجھے ہی اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اور آپ کا یہ خیال بالکل درست ہے۔ وہ پھر سے سیدھے ہوتے ہوئے بولی، اور یقین جانیں مجھے آپ کے اس جواب سے کس قدر خوشی ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ میرے بعد یقیناً آپ دوسرے شخص ہیں جو اس کی بے گناہی پر یقین رکھتے ہوں گے۔ اسی بنا پر میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ وہ شخص ہوش کی دنیا میں واپس آ سکتا ہے۔ اگر آپ لوگ مجھے اس شخص سے ملنے دیں، بات کرنے دیں، تو یقین جانیں جلد ہی اس کا مثبت نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کا کہا کسی حد تک درست ہو، مگر پھر بھی ہم کسی بھی ممکنہ خطرے سے بچے رہنے کے لیے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو بیرک میں داخل نہ ہونے دیا جائے، ورنہ باہر سے تو آپ تقریباً ہر دوسرے دن اس شخص سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ دیر یا بدیر آپ کو اس میں کامیابی بھی ہو جائے۔ ڈاکٹر عبدالصمد نے اپنی پرسوچ نگاہیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہا، یقیناً ڈاکٹر صاحب، مجھے ضرور کامیابی ہوگی، اور اس سلسلے میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں۔ ہاں، البتہ یہ کامیابی آپ کی احتیاط کے پیش نظر مجھے دیر سے ضرور ملے گی۔ وہ تھوڑا سا رکی اور ہلکا سا مسکرا دی، مگر انشاءاللہ ملے گی ضرور، کیونکہ مجھے اپنے خدا پر پورا یقین ہے۔ وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے مایوس نہیں کرتا۔ جب اس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے تو یقیناً میرے لیے آگے بھی آسانیاں پیدا کرے گا، مگر اپنے وقت پر، جب اسے منظور ہوگا کہ میں بابا کو چھو سکوں، اس کے ہاتھ تھام سکوں، ان کی آواز سن سکوں، اور ہاں، ان کے ہاتھ سے ایک بار پھر چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤں۔ جانتے ہیں، ان ہاتھوں کے بنے نوالے کی لذت آج بھی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی رہی ہے، اور میں اپنی اس خوشی کو انشاءاللہ جلد ہی پاؤں گی۔ بولتے بولتے اس کی آواز رون گئی۔ ڈاکٹر عبدالصمد کو ایک عجیب سے حیرت نے اپنے حصار میں لے لیا۔ آپ کون ہیں، اور اس شخص سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ ڈاکٹر عبدالصمد نے غور سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اپنا سوال دہرایا۔ میں کون ہوں؟ اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو جلد مل جائے گا۔ فی الحال میں کوشش کروں گی جب نیکسٹ ٹائم آؤں
تو ضرور بابا کے قریب جا کر انہیں چھو کر اپنے ہونے کا احساس دلاؤں، اور اس کے بعد میں تمام دنیا کے سامنے بھی سچائی ضرور لاؤں گی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ غلام حسین ایک شریف شخص تھا جسے محض پھنسانے کے لیے اس کے اپنوں نے اس پر الزامات لگائے۔ اور ہاں، ہو سکا تو میں کوشش کروں گی جب اگلی دفعہ آؤں تو میرے ساتھ فبیہہ ضرور ہو، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ اسے دیکھ کر اس شخص کے حواس پر کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑی ہوئی، کندھے پر ہینڈ بیگ ڈال، گلاسز آنکھوں پر لگائے اور کمرے کے دروازے کا گلاس ڈور دھکیلتی باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر عبدالصمد اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ سنگاپور کے ایک ہوٹل میں ملنے والی یہ لڑکی آج بھی اس کے حواسوں پر اس طرح سوار تھی، جب بھی وہ اسپتال آتی اسے مدہوش سا کر جاتی، اور اس کے جانے کے بعد بھی وہ اگلے کئی دن تک اسی کے تصور میں کھویا سا اسے لگتا شاید وہ اس انجان لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے جس کے بارے میں ابھی تک وہ کچھ جانتا بھی نہ تھا۔ تم اور یہاں؟ اس آواز پر یکدم اپنا جھکا ہوا سر اٹھا کر جوہی نے اپنے مخاطب پر نظر ڈالی، جس کی آنکھوں میں نظر آنے والے واضح تمسخر اور حقارت نے اسے پل بھر کے لیے شرمندہ سا کر دیا۔ اس کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے کبھی امید نہ تھی کہ اس کی ملاقات ان حالات میں اپنی ماں سے ہو، جب وہ اس محفل میں شیخ حیات خان کی گرل فرینڈ دوسرے الفاظ میں داشتہ کے طور پر موجود ہوگی۔ اسے اپنے منی اسکرٹ پر موجود چھوٹے سے ٹاپ نے بھی جی بھر کر خوار کیا، حالانکہ اس کے سامنے موجود اس کی ماں کا حلیہ اس سے بھی زیادہ قابل اعتراض تھا۔ بلیک شفون کی ساڑی اور سلیو لیس مختصر سے ٹاپ میں بے تحاشا میک اپ کے ساتھ ہاتھ میں ام الخبائث کا گلاس تھامے فرحین کو دیکھ کر کوئی یہ نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ جوہی کی ماں ہو سکتی ہے۔ اس کے باوجود جوہی کو اس کا یہاں موجودگی سے زیادہ اپنی موجودگی نے پشیمان کیا۔ اگر یہی سب کچھ کرنا تھا تو کیا میرا گھر برا تھا؟ اور معاف کرنا، تم تو وہاں سے جس طرح نکلی تھی، مجھے تو پوری امید تھی کہ زندگی میں جب بھی کبھی تم سے ملاقات ہوگی سر تپا کسی کالے برقعے میں لپٹی ہوگی، مگر ویل ڈن، تم نے تو آج اپنی ماں کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ تمہیں دیکھ کر میں کہہ سکتی ہوں کہ تمہاری رگوں میں بھی صرف میرا خون تھا، ورنہ تم یہاں نہ ہوتی، شاید کسی مدرسے میں ہوتی۔ وہ سمجھ نہ پائی فرحین کے ان الفاظ میں طنز تھا یا کچھ اور، مگر جو بھی تھا وہ شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ اس کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ ارے تم دونوں کیا ایک دوسرے کو جانتی ہو؟ جانے کب شیخ صاحب نے آ کر جوہی کے کندھوں پر اپنے بازو رکھتے ہوئے اسے خود سے قریب کیا۔ اس کے منہ سے اٹھتی بو نے جوہی کی طبیعت کو یکدم ہی مقدور سا کر دیا۔ اسے متلی محسوس سی ہوئی۔ ایکسکیوز می شیخ صاحب، میری طبیعت شاید کچھ خراب ہو رہی ہے۔ فرحین شیخ حیات کی کسی بھی بات کا جواب دیے بنا وہاں سے جا چکی تھی۔ جوہی میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ دیکھتی وہ کہاں گئی۔ اوہ، کیا ہوا تمہیں؟ ابھی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ شیخ کے لہجے کی بے چینی اور ہوس اس سے چھپی نہ رہ سکی۔ پتہ نہیں، بہرحال ابھی آپ ڈرائیور سے کہہ کر مجھے گھر بھجوا دیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بیزاری اس کے لہجے میں اتر آئی۔ ٹھیک ہے، مگر شیخ کیا کہنا چاہتا تھا وہ بنا کہے ہی سمجھ گئی۔ شیخ صاحب، میں ٹھیک ہوتے ہی آپ سے خود رابطہ کر لوں گی، آپ فکر مند نہ ہوں۔ وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں، ہال کا بڑا سا شیشے کا دروازہ دھکیل کر باہر آ گئی، جہاں سامنے ہی سوئمنگ پول پر موجود کچھ من چلے اپنی موج مستیوں میں اس طرح غرق تھے کہ انہیں آس پاس کی کچھ ہوش نہ تھا۔ مگر آج جوہی کو بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اسے یہ سب دیکھ کر خود سے بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ سچ ہے، آگہی کا ایک لمحہ ہمیں کسی بھی وسیلے سے مل سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے ہمیں شعور آگہی اور خود شناسی کا درس دینے والا کوئی عالم فاضل استاد ہو، بلکہ یہ تو کبھی کبھی فرحین جیسے ناسمجھ لوگوں کے ذریعے بھی اس طرح مل جاتا ہے کہ دینے والے کو خود بھی علم نہیں ہوتا۔ فرحین کا اس یقین سے جوہی کے بارے میں کیے گئے تجزیے نے جوہی کو جیتے جی مار دیا۔ اسے لگا اب شاید وہ کبھی بھی زندہ ہو کر زندہ لوگوں کی طرح ہنس بول نہ سکے گی۔ وہ تو شاید آج مر چکی تھی۔ ہاں، یقیناً آج جوہی شرجیل کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اب جو نئی جوہی جنم لینے والی تھی وہ یقیناً صرف اور صرف غلام حسین کی بیٹی جواہر میں ہی ہو سکتی تھی۔ پل بھر میں ہی ڈاکٹر عبدالمالک کے چہرے پر چھائی سنجیدگی نے ماریا کو کچھ خوفزدہ کر دیا۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ اس کی رپورٹس میں ایسا کیا تھا جس نے ڈاکٹر عبدالمالک جیسے ہسمکھ شخص کو ایک دم پریشان سا کر دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کسی بھی خدشے کے پیش نظر وہ تھوڑا سا ڈرتے ہوئے بولی۔ ہاں، سب کچھ ٹھیک ہے۔ آپ پلیز اپنے دونوں ہاتھ ایک بار پھر اس ٹیبل پر پھیلائیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے سامنے رکھے ہوئے بڑے سے ٹیبل کی سمت اشارہ کیا۔ ماریا نے خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھ الٹے کر کے اس ٹیبل پر رکھ دیے۔ اس کے خوبصورت گورے گورے نرم و نازک ہاتھوں پر ہلکے ہلکے سے گلابی رنگ کے دھبے کچھ عجیب سے دکھائی دے رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی دراز کھول کر ایک چھوٹا سا اوزار نکالا اور ذرا سا آگے کی جانب جھک کر اس کے ہاتھوں پر دکھائی دینے والے دھبوں پر ہلکے ہلکے انداز میں ضرب لگانا شروع کی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی
کہ اسے ان ضربات سے کسی بھی قسم کی تکلیف کا احساس نہ ہو رہا تھا اور یہی بات شاید ڈاکٹر کے لیے بھی حیرت انگیز تھی، جس کا اندازہ دوسرے ہی پل ماریا کو ہو گیا۔ کیا آپ کو اس جگہ کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی؟ ڈاکٹر صاحب نے ایک نسبتاً بڑے دھبے پر ضرب لگاتے ہوئے اس کی جانب تکا۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، دراصل جانے کیوں مجھے پچھلے دنوں سے محسوس ہو رہا ہے جہاں جہاں میری اسکن پر یہ دھبے موجود ہیں وہاں سے شاید اسکن سن ہو چکی ہے۔ اس نے نہایت آہستہ سے اپنی پچھلے کچھ دن کی کیفیات ڈاکٹر کے سامنے بیان کی۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنی بات کو جان بوجھ کر ادھورا چھوڑ دیا۔ آپ نے ان دھبوں کے علاوہ اپنے جسم میں اور کیا تبدیلی محسوس کی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کچھ اور ایسا جو آپ کو روزمرہ کی روٹین سے ہٹ کر ہو، جیسے جسمانی تھکن، متلی یا آنکھوں میں کوئی تکلیف وغیرہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سب تو نہیں ہے، البتہ مجھے اپنے پاؤں میں کچھ سوجن ضرور محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی میری ٹانگوں کی جلد بھی از حد خشک ہو چکی ہے، یہاں تک کہ بے تحاشا آئل اور میڈیکیٹڈ لوشن کے استعمال سے بھی اس میں کوئی خاطر خواہ فرق نہیں آ رہا۔ بیٹا، آپ کو ایک عدد ٹیسٹ اور لکھ کر دے رہا ہوں، کوشش کریں جتنی جلدی ممکن ہو سکے کروا لیں تاکہ فوراً آپ کا علاج شروع کیا جا سکے۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اب آپ کو مزید دیر نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ڈاکٹر عبدالمالک کا انداز گفتگو اسے کسی انہونی کا احساس دلا رہا تھا۔ آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کروں گا، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر پھر بھی جب تک آپ کی یہ رپورٹ نہ آ جائے میں آپ کو مزید کوئی تسلی نہیں دے سکتا۔ ہو سکتا ہے جو میں سوچ رہا ہوں ویسا نہ ہو، مگر پھر بھی آپ کی بیماری کی علامت مجھے کچھ پریشان کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک مشورہ اور دوں گا، اپنے سوشل سرکل میں زیادہ لوگوں سے میل جول رکھنے سے گریز کریں، بلکہ ہو سکے تو گھر سے ہی کم باہر نکلیں اسی وقت جب تک میں آپ کو اگلی ہدایت نہ دوں۔ اپنی میڈیسن کا استعمال باقاعدگی سے کریں۔ میں نے کارڈ پر آپ کی نیکسٹ وزٹ کی تاریخ ڈال دی ہے۔ اب جب آپ آئیں اپنے اس ٹیسٹ کی رپورٹ ضرور لائیں تاکہ اس کی روشنی میں آپ کا باقاعدہ علاج شروع کیا جا سکے۔ اور ہاں، اس حوالے سے کسی بھی قسم کی ٹینشن مت لیجیے گا، اللہ تعالیٰ جو بھی کرے گا انشاءاللہ آپ کے حق میں بہتر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میرے حق میں اب شاید مزید کچھ بہتر نہیں کر سکتا۔ اس کے دل کے اندر سے ایک آواز ابھری، مگر وہ بولی کچھ نہ اور خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے محسوس ہوا شاید مکافات عمل شروع ہو چکا ہے اور جو کچھ اس نے بویا تھا اب کاٹنے کا وقت آنے والا ہے۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش اس کے اندرونی خوف کو واضح طور پر ظاہر کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کی ٹیبل پر موجود اپنی فائل تھام کر وہ خاموشی سے کلینک سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنا سر اچھی طرح دوپٹے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ آج کل ٹی وی پر اس کے 2-3 کمرشل چل رہے تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس حوالے سے کوئی اسے اس پریشانی میں دیکھ کر پہچان لے۔ جانے کیوں وہ خوفزدہ سی تھی، جس کا سبب اپنے حسن کو کھونے کا احساس تھا، کیونکہ اس کا حسن ہی تو تھا جس کی بدولت اس نے ایک دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچا رکھا تھا۔ جو یہ نہ ہوتا تو ماریا حسین جیسی گمنام لڑکی کو کوئی نہ جانتا۔ سامنے ہی اس کا ڈرائیور گاڑی کے ساتھ موجود تھا۔ دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر ڈھہ سی گئی۔ ڈاکٹر کی گفتگو اور اس کے کہے ہوئے الفاظ اسے باور کرا رہے تھے کہ اس کے ساتھ یقیناً کچھ غلط ہونے والا ہے، مگر بہت غلط ہونے والا ہے اس کا فی الحال اسے اندازہ نہ تھا۔